اولئک یرجون رحمت اللہ، اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یرجون، یہ رجا سے نکلا ہے، رجا کہتے ہیں امید کو۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کیجئے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم امید رکھتے ہیں، بس صرف امید ہی رکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ رجا کہتے ہیں ایسا امید جس کے لیے آپ خود کیا کریں، اسباب مہیا کریں۔ ایک آدمی کو یہ تو امید ہے نا کہ اللہ رازق ہے، اللہ کھلاتا ہے، امید ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رازقیت پر تو ہمیں کوئی شک، اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق ہے، یہ تو ہماری کیا ہے، ایمان ہے۔ لیکن کیا آپ صرف اس امید کی بنیاد پر کہ اللہ کھلاتا ہے کبھی آرام سے بیٹھا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے کمرے کے اندر، بسترے کے اندر 12 بجے کے ٹائم پہ خود کہیں سے کوئی نہ کوئی کھانا آ جائے گا، صبح کے ناشتے پر کوئی نہ کوئی کھانا یہاں پہنچا دے گا، یہ کیوں کہ مجھے اللہ کے اوپر امید ہے۔ کیا اس طرح کبھی کیا ہے کیا؟ یقیناً آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور یہ غلطی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح کی لوگ امید کی کوئی حقیقت شرعاً، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو امید تو ہے اللہ رازق ہے، لیکن آپ اپنے حصے کی کام تو کرو نا۔ جتنی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کے لیے اسباب مہیا کرنا، اور جس چیز کے اوپر آپ نے امید رکھی ہے نا اس امید کے راستے کی رکاوٹ دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تب آپ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر امید رکھے تو اس کو کہے گا امید۔ اور صرف امید کافی نہیں ہے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث ہے نا مشہور، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور کس کے درمیان ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے بارے میں آپ کے لیے امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید یہ ہے کہ اللہ میرے نماز کو کیا کرے گا، قبول فرمائے گا، یہ امید ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ کیا پتہ کہ میری نماز خدا کی شان کے لائق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مار دے، یہ خوف بھی ہو، تب انسان کی زندگی صحیح ٹریک پر رہے گا۔ آپ اس کو بالکل سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ بلب روشن ہونے کے لیے 2 قسم کی فیوز چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ ایک اگر چھوڑ دے تو پھر آپ کی جو بلب ہے وہ روشن۔ آپ کی ایمان کی بلب روشن ہونے کے لیے ایک طرف آپ کو امید کی گرمی کی فیض ہونی چاہیے، دوسری طرف خوف کی ٹھنڈک والی فیض بھی ہونے چاہیے، تب آپ ایمان کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ اگر انسان بالکل خوف زدہ رہے تب بھی وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہے نا کہ کبھی کبھار گھر کے اندر بچوں کے اوپر خوف لائق ہوتا ہے، وہ بالکل اپنے کسی کام سے کام ہی نہیں رکھ پاتے، خوف کی وجہ سے ہمیشہ کامتا نظر آتا ہے، یہ طرح کبھی ٹھیک۔ اور دوسری صورت کی ہمیشہ اتنا پر امید رہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، لیکن آپ کے دل میں امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ لہٰذا نیکی کرے، امید رکھے کہ اللہ قبول کرے گا، گناہ اگر ہو تو خوف دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کہیں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ 2 بڑی صفتیں ہیں اہل ایمان کی، جس سے ان کی ایمان کے اندر مزید کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو حضرت عمر کا ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، امید اور خوف پر۔ حضرت عمر کا جو امید بھی، وہ بھی اتنا اعلیٰ درجے کی امید، اور خوف بھی اتنا اعلیٰ درجے کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن، بات توجہ سے، یہ اس کی امید دیکھ لے کہ اللہ کی ذات پر کتنی امید ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک اعلان آئے، وہ مثالاً ویسے بیان کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر اپنی امید کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اگر قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کی طرف سے کیا ہو، ایک اعلان ہو، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائے گا، تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ وہی آدمی میں ہوں، یہ اس کی کیا ہے، امید ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ سب آدمی جنت میں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تب بھی میں سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں، یہ اس کا کیا ہے، خوف ہے۔ تو جس طرح پرندے کی اڑنے کے لیے 2 پر کی ضرورت ہے، ایک پر سے پرندہ اپنی اڑان بھر نہیں سکتے، اسی طرح امید اور خوف آپ کی ایمانی پرندے کی 2 بازو ہے، یہ دونوں سلامت رہے تو آپ کی روحانی پرواز بلند ہوگی۔ ایک اگر غالب آ جائے تو دوسری طرف اگر مفلوج ہو جائے تو اس صورت میں آپ کی ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔